کیا تھا اور زندگی میں ہر چیلنج کا ہمت سے مقابلہ کیا. کبھی یاس و ہما کا شکار نہیں ہوئے, ہمیشہ جدوجہد میں لگے رہے. زندگی کے تجربات اور ان کی حساس طبیعت نے ان کی یہاں کے مسائل پر غور و خوض کرنے کی عادت پیدا کی, اور اس عادت نے ان کے یہاں خیال کی بلندی اور فکر کی گہرائی پیدا کی. ان کی تخلیقی صلاحیت کو مزید جلا کر دی. ان کے ابتدائی کام سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ فنی اور عروضی اعتبار سے پختہ کاز اور اسناب سخن میں الفاظ و معنی کے انکشاف اور مفاہیم مرحوم ہمدرد تھے. انہوں نے اپنے دوست نواب ستاری مرحوم کے صاحبزادے ابن میاں, جو کہ بی اے کے طالب علم تھے, کا ٹیوٹر بنوا دیا. تب کا 50 روپے ماہانہ تھی. کچھ عرصے کے بعد مشہور سرکاری رسالہ اور علی گڑھ سے دہلی چلے گئے. چند سال اس پوسٹ پر کام کیا. 1945 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں لیکچر بن گئے. اب علی گڑھ ہی ان کا وطن ہو گیا. بے محل نہ ہوگا اگر یہاں جلدی صاحب کی ترقی پسند تحریک کے باہر ممکن ہے آج بھی لوگوں میں اس طرح کا تاثر ہو. حالانکہ کمیونسٹ پارٹی سے ان کا تعلق کبھی نہیں رہا, لیکن اپنے دوستوں مجاز, مردوم اور فیض کے ساتھ ترقی پسند تحریک سے کسی حد تک وابستہ ہوا. فرمایا کہ نہ تو انہوں نے کبھی اللہ تعالیٰ کے وجود پر شک کیا اور نہ ہی وہ کبھی مذہب سے منحرف ہوئے. وہ صرف روایت پرستی اور دکھاوی اور دکھاوٹی اخلاق کے ضرور خلاف ہے. محبت کا غرور میرے ہونٹوں کو ابھی تک ہے, صداقت کا غرور میرے ماتھے پہ ابھی تک ہے, شرافت کا غرور ایسے واہموں سے خود کو نکالوں تو چلوں. دراصل جلدی صاحب ہر اچھی روایت کو پسند کرتے تھے, لیکن روایت پرستی کے خلاف تھے. بدلتے 1 سال کے بعد صوبہ پاکستان سے کچھ عرصے کے لیے ہندوستان آئے اور جلدی صاحب کو بے دین سمجھ کر کبھی ان کو عذاب دوزخ سے ڈرانے کی کوشش کرتے اور کبھی دوزخ کی آگ سے. یہی تضاد جلدی صاحب نے صرف ایک خاص قسم کے لوگوں کو آگے بڑھایا اور دوسروں کو نظر انداز کیا. اس کے علاوہ جلدی صاحب کو نظریاتی اختلاف بھی تھا. وہ کسی سیاسی نظریے کو شاعر کو مسلط کرنے کے خلاف تھے. وہ شاعر کی فکری آزادی کے قائل تھے. ان کے نزدیک شاعر سے کسی سیاسی نظریے کے تحت شعر کہنے کی توقع کرنا مناسب نہیں تھا. وہ فرماتے تھے کہ اگر شاعر کسی سیاسی پارٹی سے لگاؤ کی بنا پر اس کی پالیسی کے مطابق شعر کہتا ہے تو وہ ادبی انتشار کا موجب ہو سکتا ہے. انہوں نے روزہ کے دوسرے ایڈیشن کے دکھاتے میں لکھا تھا, میں یہ چھوٹا سا اقتباس کو کر رہا ہوں. اس رویے سے ایک قسم کا ادبی انتشار پیدا ہوتا ہے. مثال کے طور پر 1947 کے شاعر سے یا ادیب سے نفرت نہیں کرتے تھے. وہ سادہ لوگ, ہمدرد, وزادار شخص تھے. دیانت داری اور نیک نیتی پر ہر شاعر کے بارے میں ترقی پسند تحریک کا مخالف دیانت داری اور نیک نیتی سے رائے بناتے تھے. بزرگ شعرا میں پانی بداعمی اور دیگر مرضوادی کا احترام کے ساتھ کرتے تھے. جس طرح کوئی مرید اپنے پیر و مرشد کا تذکرہ کرتا ہے. اگرچہ جوش مجہ بازی کی شاعرانہ عظمت کے قائل تھے, لیکن ان کے فردی لطیفوں. میرا نام محمد زاہد ہے. میں اردو ڈپارٹمنٹ میں پروفیسر چہرہ ہے. ہمارے ہاں اردو میں جو ترقی پسند تحریک کہی جاتی ہے, اس تحریک میں جو چند بڑے شعراء ہیں اس میں مجاز ہیں, جذبی ہیں, اختر الایمان ہیں, علی صدار جعفری ہیں. تو جذبی صاحب اس میں ابھی ذکر آیا کہ ان شاعروں میں فیض ہیں, سب سے بڑے شاعر مانے جاتے ہیں. ان کا تعلق یو پی سے تھا اور شعبہ اردو ہی میں یہ سن 45 میں لیکچرر ہو گئے تھے, ریڈر ہوئے. اس زمانے میں ویکنسی نہیں آیا کرتی تھی, لوگ پروفیسر کم ہوا کرتے تھے, لہذا وہ ریڈر ہو کے ریٹائرڈ ہو گئے. لیکن اس وقت جب وہ زندہ تھے, ظاہر ہے کہ چند سال پہلے انتقال ہوا اور یونیورسٹی قبرستان میں دفن ہے. میں ان کے جنازے میں شریک بھی تھا جذبی صاحب کے. جذبی صاحب صرف ہندوستان پاکستان نہیں بلکہ دنیا کے بر صغیر کے بڑے شاعروں کا شمار ہوتا تھا. جذبی صاحب مشاعرے میں نہیں جاتے تھے, ریڈیو نہیں جاتے تھے, لیکن تھے بہت بڑے شاعر. اور انہوں نے زیادہ لکھا بھی نہیں ہے. ان کے کل 3 شعری مجموعے ہیں, فروزاں اور گداز شب. اور لیکن
جو کچھ لکھا ہے بہت ہی ٹھوس ہے, بہت ہی معیاری ہے, کیونکہ ان کی پیدائش کو 100 سال ہو چکے ہیں, 2012 میں ان کے 100 سال ہو چکے ہیں. لہٰذا اب یہ ہوا کہ اس سال اس سیشن سے یعنی مارچ سے پہلے سیمینار کیا جائے. ابھی ہم نے ایک سیمینار عالم سرور پہ کیا تھا, وہ بہت بڑے ادیب و نقاد تھے, ان کا بھی شعبہ اردو سے تعلق تھا, وہ صدر شعبہ تھے, وہ ایک ہفتہ پہلے کیا ہے. اب جذبی صاحب اس لیے کر رہے ہیں کہ جذبی صاحب کی بھی پیدائش کے 100 سال ہو چکے ہیں, لہذا یہ سیمینار ہو رہا ہے. اس میں باہر سے جو لوگ اب تک آ چکے ہیں اور لوگوں کے آنے کی امید ہے, اور وہ ہے پروفیسر منظر عباس نقوی صاحب جو امروہہ میں سے تشریف لائے ہیں, وہ بھی ہمارے شعبے کے صدر تھے, اور جذبی صاحب کے شاگرد تو میں نہیں کہہ سکتا یقین کے ساتھ, لیکن ہاں جذبی صاحب کے ساتھ انہوں نے بہت عرصے تک کام کیا. ہمارے استاد منظر عباس نقوی صاحب وہ آئے ہوئے ہیں. پروفیسر علی احمد فاطمی صاحب الہ آباد یونیورسٹی کے صدر شعبہ رہ چکے ہیں, اور اردو کے بہت بڑے کریٹک ہیں, نقاد ہیں, وہ تشریف لا چکے ہیں. دہلی یونیورسٹی کے دہلی کالج میں اردو کے استاد ہیں ڈاکٹر خالد علوی, وہ آ چکے ہیں, اور بقیہ دوسرے حضرات آج شام تک آ جائیں گے جو کل مقالات پڑھیں گے. یہ حضرات آ چکے ہیں. اس سیمینار میں جذبی صاحب کی ان کی شاعری پر اور ان کی شخصیت پر اور ان کے کارناموں پر روشنی ڈالی جائے گی. مقالات مضامین پرچے پڑھے جائیں گے, ان پر ڈسکشن ہوگا, گفتگو ہوگی, اور پھر اس چرچا کے بعد, اس تفصیلی گفتگو کے بعد یہ چیزیں جو ہے وہ چھپیں گی, اور چھپنے کے بعد پھر یہ تمام دنیا کے سامنے جائیں گی. تو اب تک جو کچھ لکھا گیا ہے جذبی صاحب, بہت کچھ لکھا گیا ہے جذبی صاحب نے, اب یہ سیمینار جو ہے اس میں اور اضافہ کرے گا. سر سہیل احسن, ڈین فیکلٹی آف آرٹس. سر آج آپ اور جی ظاہر رشتے تو جو ہوتے ہیں خود احساسات کو گورن کرتے ہیں, اور یقیناً میں خوش ہوں کہ ان کی شاعری کا احاطہ کیا گیا اور اس پہ بات کی گئی, اور ان کی عظمت کو پہچانا گیا, اور ان کی جو مقام ہے اردو شاعری میں اس کا تذکرہ کیا گیا. ضرورت اس بات کی بھی ہوتی ہے کہ ہم لوگ اپنے ممتاز شعراء کو اور ادیبوں کو خراج عقیدت پیش کریں اور ان کو یاد رکھیں. اس رشتے سے قطع نظر جو میرے ان کے درمیان ہے, ظاہر ہے ان کے جو ادب میں حیثیت ہے اس سے کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا, اور جو ان کا مقام ہے, بلکہ لوگ نقاد حضرات یہ کہتے ہیں کہ زبان و بیان کی نسبت سے وہ تو فیض اور مجاز اور مجروح جتنے ہم اثر شعراء تھے ان کے, ان سب سے آگے تھے, اور ایک ایک غزل پہ وہ اتنی محنت کرتے تھے, اور انہوں نے احساسات کو, تجربات کو, اور جو ان کی تجربات تھے ان کو اپنی زبانہ بیان کی جو قدرت تھی ضم کر دیا, اور یہ غالباً ان کا ہی حصہ ہے. ان کو ترقی پسند کے لیبل کے ذریعے پہچاننا میرا خیال یہ ہے کہ ان کی شاعری سے انصاف کرنا نہیں ہے. بڑی شاعری لیبلوں سے آزاد ہوتی ہے. آپ کے والد صاحب تھے وہ اردو سے تعلق تھا, اردو جی شاعری سے آپ انگریزی میں ہیں. جی ان کی کچھ بچپن کی کچھ یادیں بتائیے جو آپ کی تربیت کا حصہ ہو. اصل میں ہمیشہ انہوں نے ہم لوگوں کو آزادی دی. کبھی انہوں نے یہ کہا نہیں کہ تم یہ پڑھو یا یہ ڈسپلن میں جاؤ, کیونکہ ہم سائنس طالب علم تھے, اور ہمیشہ ہم چاہتے یہ تھے کہ سائنس میں میڈیسن میں جائیں, لیکن بہرحال الٹیمیٹلی جہاں ہمارا انٹرسٹ تھا ہم لوٹے, ادب جوائن کیا, اس میں خوش بھی تھے وہ کہ ہاں کہ اس طرح. اور کبھی وہ یعنی ہم نے ان کو دیکھا, جگر کو دیکھا, میں نے ان کو, مجاز کا انتقال ہو چکا تھا, جگر آتے تھے, اور یہ سن 60 کا غالباً قصہ ہے. میں نے جگر کو دیکھا, اور ان کی محفلوں میں بھی کبھی کبھی مجھ کو جانا پڑتا تھا چائے لے کر یا اس قسم کی چیزوں کو لے کر. ظاہر ہم چھوٹے تھے, ہمت پڑتی نہیں تھی ہم لوگوں کی بات کرنے کی, سنتے تھے, اور کیونکہ ہمارے گھر کا ماحول کافی ادبی تھا, اور نہ صرف یہاں ہمارے گھر کا بلکہ لکھنؤ کا بھی جہاں ابا کے آبا و اجداد تھے, تو اس کا اثر تو ہم لوگوں پر رہا ہی سب پر. اور ادب سے ہمارا تعلق بھی اسی کے ذریعے ہوا. دھیرے دھیرے ہم سائنس سے ہٹ کر ادب کی طرف راغب ہو گئے.